کوئی بات نہیں، پیروں مرشد کو منا لیں، چلے تو دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا تھا تو یہ پہنچے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تمام علماء کرام، مشائخ کرام، اولیاء کرام سے موجود تھے۔ حضور معرفت کی بات کر رہے تھے، پہنچا، علیہ السلام کیا، میں نے کوشش کی، کہا میرے سوداگر صاحب کو بہت بڑے سوداگر وہ آج آگے سے آئے، یہ تو نہیں بتایا کہ تین لاکھ کے پاس سے آدمی پیسہ حضور سامان تجارت تیار ہے، بہت بڑا میدان ہے وہاں کنٹری میں، حضور اگر اجازت دے دیں تو روانہ ہو جائیں، چلے جائیں آدمی دعاؤں کے ساتھ رہو۔ حضور بولتے اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو کنٹمپلیشن کیا، نہ مراقبہ کیا، نہ کچھ غور و فکر کیا، اچھا جاؤ اللہ کو بات کرے، اچھا جاؤ اللہ مبارک کرے، خوش ہو جاؤ، اس کی خوشی کا ٹھکانا نہیں۔ آپ یہ تو اولیاء کرام کو معاملہ ایسے پڑھنے کی اجازت، اپنے کو تو اللہ کے کوئی نہیں اجازت، ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہوگی پہلے تو ہم منانے کی کوشش کریں کہ وہاں سے جب کامیاب ہو کے آئے تو خوب نظرانہ پیش کریں گے پورے ملک کو، پھر بھی راضی نہیں ہوئی تو بتا دیں گے وہ خود تھوڑا کیا آپ دونوں سمجھیے ولیوں کا معاملہ کیا جائے، ہمیں تو نفع چاہیے، ہمیں تو پروفٹ چاہیے، ہمیں تو نفع چاہیے۔ مختصر کی بات یہ ہے، بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، بہت تفصیل بیان کی ہے آپ نے کہ چلا قافلہ لے اور جہاں پہنچنا تھا اپنی منزل پہنچ بھی گیا، راستے میں بہت آرام سے سفر ہوا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی رسک نہیں، کوئی ڈینجر نہیں، پہنچ گیا بڑے آرام سے، بہت اطمینان سے، بڑے راحت سے سفر ہوا۔ اچھا وہاں پہنچا تو میلے میں بھی صاحب سے بڑا مزہ ملا، خوب سامان سیل ہوا، خوب پرافٹ، بہت واقعی شیخ عبد القادر جیلانی واقعی شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے پیر ہیں، بہت کامل ولی ہیں، صاحب انہوں نے غور کیا، نہ دیکھا، نہ کچھ سوچا، نہ کچھ فکر کیا، بتا جاؤ اللہ مبارک کرو، واقعی بہت کامل ولی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہیں بھائی ہمارے پیر مرشد کے شاگرد بھی ہیں، ہمارے پیر مرشد کے شاگرد بھی سوچے کہ ہمارے پیر مرشد نے کیوں منع کر دیا تھا، وہ بھی مراقبہ بھی کیا تھا، غور بھی کیا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھا، وہ کیوں منع کر دیا، پھر سوچے کہ ایسا واپسی میں کوئی خطا ہو، اتنا سب نفع کما کے جائے اور راستے میں اگر ڈاکور رہبن ڈیکویٹس راور اگر حملہ کرتے اٹیک کرتے تو مال بھی خطرے میں، جان بھی خطرے میں، بڑی مصیبت ہے۔ یہ تو فائدہ ہی فائدہ ضرور ہے، مگر آگے کا بھی دیکھو، اپنے پیروں مرشد کا بھی تو خیال کرو، ہمارے پیروں مرشد بھی بڑے مرتبے والے ہیں، عارف کامل ہے، صاحب کرامت ہے، کبھی یہ سوچے وہ سوچے، پھر اس نے کہا ایک ترکیب ہے، بزنس میں اس نے ترکیب نکال لی، اس نے ترکیب نکال لی، کہا ایسا کرتے ہیں کہ اپنا پورا قافلہ جو ہے وہ الگ بھیج دیتے ہیں اور ہم فقیر بن کر کے ساری رقم سارا مال لے کر کے ایسے چلتے ہیں، تنہا چلتے ہیں، پھر کون حملہ کرے گا؟ تو سمجھے وہ فقیر جا رہا ہے، تو غریب جا رہا ہے، تو ضابط جا رہا ہے، تو کیا چھیڑنا، کیا لینا دینا، اسی ترکیب۔ اچھا بھائی چلا چلتے چلتے تھک گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور جنگل سے گزر رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آیا، نیند نے زور کیا، آنکھیں ملتا رہا مگر نیند نے زور کیا اور بھائی تھوڑا آرام کر لیا، آرام کرو، کبھی ایسی عادت نہیں تھی سرے تنہا سفر کرنے کا، بہت بڑا سوداگر اور پیدل سفر کرنے کا، چنانچہ ایک درخت دیکھا، اس رقم کہاں رکھی ہے، پھر لینے کے بعد آرام کرنے کے بعد پہلے رقم تو سیٹ کرنے، اس کے لیے کوئی محفوظ جگہ ہے تو سب دیکھا ہوگا، دیکھا ایک پیڑ بہت پرانا، اس میں بہت بڑا سوراخ ہول،
دیکھا کہ سب برانچز بھی آپ پاس ایسا ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ساری رقم اس میں بھری، وہ بھرنے کے بعد چھپا دیا سب برانچز سے شاموں. اور اس کے بعد اطمینان سے سو گیا. کتنے میں دیکھا کہ گھوڑے کی ٹانکوں کی آواز، گھوڑے کی ٹانکوں کی آواز آ رہی ہے. اور سے دیکھا تو پھول اڑ رہی ہے، ٹانکوں کی آواز، گھوڑے کی آواز. اور پھر دیکھا یہ تو قافلہ ہے، یہ تو رہزنوں کا قافلہ ہے، یہ تو ٹاکوں اور روبرٹ کا قافلہ. اب تو گئے، اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں. اب تو مان بھی گیا، وہ جانتے گئے مان لیتے اپنے پیروں مرشد کی بات، مان لیتے اپنے پیروں مرشد کی بات تو آج اس مصیبت میں اب تو مان بھی گیا، جان بھی گیا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کیا ہو گیا. وہ سوال ہے اتنا بڑی حالت تھا. رونے لگا، دیکھا تو قافلہ سامنے، دیکھا تو قافلہ سالار ڈاکوں کا، رہنموں کا رتبہ سردار چیز ابھرا اور کہا یوسف یہ ذرا دیا اسی میرا نام بھی جاتا ہے. اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے. اب تو مصیبت ہی مصیبت ہے. کیسے جان بچے؟ کاش ہم اپنے پیروں مرشد کی بات مان رہے تھے. کہاں پھنسا دیا کہاں بنا بھائی. ابھی 9 عمر ہے، ابھی 9 عمر ہے میرے تو بہت کھانے ہوئی اس میں بسیدہ ہوں گے بھی ابھی 9 عمر ہے. پھر میرے پیروں مرشد نے بہت فکر کیا تھا اور انہوں نے کہا بات کرتے کرتے کہا جاؤ یہاں مبارک کاش اپنے پیر کی بات مان لیتے. اتنے میں اس نے حملہ کیا، ادھر دیکھا تو نہ گھوڑے کی ٹانپ، نہ گھوڑے ہیں، نہ گھوڑے کی ٹانپ کے نشان ہے، نہ دھوڑ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں. کیا ہے یہ؟ میں ڈریم دیکھ رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا یا یہ حقیقت؟ کہا سب تو پہلے دیکھو مال تو مال تو محفوظ ہے، جا کے دیکھا تو مال بھی محفوظ، صرف کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں، مال محفوظ، ہم بھی محفوظ. اب یہ خواب ہے یا دے اللہ جانے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. مختصر سی بات کہ یہ بغداد واپس ہوا تو راستے ہی میں شیخ کی خانقاہ، اس نے سوچا کہ دوسرے راستے سے چلیں، کہیں شیخ نے دیکھ لیا تو ہم کبھی کیا جواب دیں گے، بعد میں کچھ بات بنا لیں گے اور ان کو منا لیں گے، لیکن ابھی بڑی مشکل. اگر تم سوچا چلو تیزی سے گزرنا، ابھی اس وقت کہاں باہر ہوں گے. اتفاق دیکھیے کہ جیسے ہی یہ دروازے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اتنے کو شیخ عمار رضی اللہ تعالیٰ پائے. اب اس کی حالت تھا پیروں مرشد کو اب کیا جواب دیں گے؟ مختصر سی بات یہ کہ سلام کیا مطلب پہنچی کی کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ارے کہاں نہیں میں پوچھوں گا، بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے؟ اور کہا میں نے منع کر دیا خود ہی تم گئے. کیسے میرے مجھے کیسے مجھے میرے منع کرنے کے بعد بھی تم گئے؟ ٹھیک ہے آپ نے منع کیا، آپ مان گئے، مگر کچھ دوستوں نے کہا کسی نے کپلتا میں ان کے پاس چلا گیا اور انہوں نے اجازت بھی دے دی. تو حضور اجازت تو صحیح دی، حضور اجازت تو صحیح دی، گیا بڑے آرام سے، خوب نفع کمایا، خوب پروفٹ ہوا اور واپس آیا، بڑے آرام سے آیا. حضور آپ نے منع کیوں کر دیا؟ حضور آپ نے منع کیوں کر دیا تھا؟ ہائے ہائے. تو مشاہدہ حق اور مشاہدہ